فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا البتہ پکی بات ہے، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں چیک کریں گے کہ تمہارے اندر کتنا ایمان ہے۔ اور اسی مفہوم کو رب العالمین نے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ رب العالمین نے فرمایا کیا ایمان والے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف یہ کلمہ پڑھ لیں گے اور یہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کو کامیابی کی سیڑھیاں مل جائیں گی، کامیابی کی منازل مل جائیں گی۔ کیا ایمان والوں نے یہ گوارا کر لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جس انسان کو کامیابی کی منازل ملتی ہیں اس کو کامیابی کی منازل بعد میں ملتی ہیں، پہلے اس کو امتحانات کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب رسول اللہ ادھر ہیں۔ میرے دوستو، اگر بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے تو اس سے پہلے صفا کی پہاڑی پر آمینہ کے لال نے اپنے سکا چچا سے پتھر کھائے تھے۔ اگر عمار کو پتھریلی زمین پر رگڑا جاتا ہے تو اس سے پہلے آمینہ کے لال نے صفا کی پہاڑی پر یہ تکلیف برداشت کی ہے۔ اگر میرے دوستو کسی صحابی کو پتھر مارے جاتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کو بھی طائف کے وادی کے اندر پتھر مارے گئے تھے۔ پہلے رسول اللہ نے خود تکلیفیں اٹھائی ہیں، بعد میں ایمان والوں نے اٹھائی ہیں۔ میرے دوستو، یہ شیب ابی طالب کا زمانہ، یہ 3 سال کا نام لینا بڑا آسان ہے لیکن ان کو گزارنا بڑا مشکل ہے۔ میرے دوستو، بچے بلبلا اٹھے تھے، عورتوں کے بال سفید ہو چکے تھے، بوڑھوں کی کمریں یوں کمان کی طرح جھک گئی تھیں، کبھی کھانا مل جاتا کبھی نہیں ملا کرتا تھا۔ میرے دوستو، اسی سفر کے اندر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو طالب بھی تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے وہ مقابلہ کرتے ہیں، اگر پوری دنیا کے تیر اکٹھے ہو کر آمینہ کے لال کے سینے کی طرف جاتے ہیں اور پوری دنیا کی تلواریں اکٹھی ہو کر آمینہ کے لال کے سینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے پیغمبر کے سینے تک بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے ان کے سامنے ابو طالب کا سینہ ہوتا۔ اس کو کراس کر کے تم نے جانا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ بوڑھے ابو طالب کتنی حفاظت کرتے ہیں آمینہ کے لال کی کہ جب رات کو سونے کا وقت ہوتا نا تو کہتے میرے بھتیجے اپنے بستر پر سو جا۔ اللہ کے پیغمبر جب سو جایا کرتے تھے، لوگ بھی سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھاتے، اٹھئے میرے بھتیجے اب میرے بستر پر آ جائیے گا، اگر کسی نے حملہ آپ پر کرنا ہوا تو وہ آپ کے بستر پر حملہ کرے گا لیکن آپ کو نہیں پائے گا، وہاں پر تو میں موجود ہوں گا، وہاں پر میں ہوں گا، میرے بھتیجے آپ ادھر آ جائیں۔ حالانکہ ابو طالب انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا لیکن چونکہ ان کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کر کے گئے تھے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا ہے،
ساری دنیا کی پرواہ نہیں کی، دنیا ادھر کی ادھر چلی جائے، ابو طالب محمد کے ساتھ کھڑا ہے۔ 3 سال گزر گئے میرے دوستو، مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، آنتیں خشک ہو گئیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے، کندھوں سے گوشت ختم ہو گیا، چمڑیوں کو سورج نے جلا ڈالا تھا۔ جب اس سورج کی تیز گرمی عرب کی پتھریلی زمین پر پڑتی تھی نا، خدا کی قسم یہ زمین تو تانبا بن کر اپنا جوش دکھاتی تھی، اور اس سورج کی گرمی کے سامنے وہ پتلی پتلی خیموں کی چادریں کیا کام آ سکتی ہیں؟ بچوں کے رنگ کالے پڑ گئے، عورتوں کے بال سفید ہو گئے، جوانوں کی جوانیاں ڈھلنا شروع ہو گئیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے قبیلے کو لے کر اس گھاٹی کے اندر تشریف فرما ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، احاسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ میرے پروردگار یہ مصیبت کب ختم ہوگی؟ یہ بھوک کی مصیبت کب ختم ہوگی؟ 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مصیبت ختم ہوئی ہے۔ ایک قبیلہ باہر سے حج کرنے کے لیے آیا ہے، جب اس نے دیکھا کہ ہاشم کی اولاد پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہاشم کی اولاد کو کھانا نہیں دیا جا رہا، ہاشم کی اولاد کو پینا نہیں دیا جا رہا، ان سے تجارت نہیں کی جا رہی، تو انہوں نے وہ معاہد نامہ پکڑا، تلواروں کے ساتھ ٹکڑے کر دیا، اور ابو جاہل کو آ کر وہ کہنے لگے، ظالم تجھے اللہ کی لاٹھی سے خوف نہیں آتا ہے؟ تجھے ایک دن مرنا نہیں ہے کیا؟ ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس وقت ان بچوں کے پاس، ان عورتوں کے پاس یہ خبر آئی نا کہ معاہدہ توڑ دیا گیا ہے، صحیفہ چاک کر دیا گیا ہے، خدا کی قسم ان کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا تھا، زندگی کی ایک نئی کرن نے جنم لیا تھا کہ آج کے بعد ہمیں بھی پانی ملے گا، آج کے بعد ہمیں بھی کھانا ملا کرے گا۔ بچے اپنے گھروں کی طرف دوڑے تھے، عورتیں اپنی خاندوں کی طرف دوڑی تھیں۔ خدا کی قسم جب ایک انسان نے آ کر پہاڑ کی چوٹی سے آواز لگائی نا کہ صحیفہ تو چاک کر دیا گیا، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے اپنے رب کو پکار کر کہا تھا، میرا رب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج مصیبت تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، چونکہ حضرت ابو طالب بوڑھے تھے اور وہ مصیبت اتنی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تکلیف برداشت کرتے کرتے، بیماری برداشت کرتے کرتے بیمار ہو گئے۔ اب جب وفات ہونے لگی تو حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، میں نے پوری زندگی اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا۔ تو رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ میرے بھتیجے کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا، جو بھی ہو جائے، جس میدان میں بھی تم چلے جاؤ، اس کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ اور پھر امت نے یہ وقت دیکھا، غزوہ بدر میں سب سے پہلے نکلنے والے حضرت علی تھے، غزوہ احد میں نکلنے والے حضرت علی تھے۔ پوری دنیا جدھر بھی چلی جائے علی محمد کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا، ایک مرتبہ صرف یہ کلمہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سامنے تیری حجت بن جاؤں گا، اللہ کے سامنے تیری سفارش کروں گا کہ میرے سامنے ایک مرتبہ اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ ساتھ ابو جہل بھی بیٹھا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اے ابو طالب، کیا تو موت کے ڈر سے اپنا عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دے گا؟ وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا رہا۔ ابن امیہ بھی ادھر ہی تھا، وہ بھی کہتا رہا کہ اس طرح، یعنی کہ وہ اس کو بھڑکانے لگے۔ تو پھر آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ عبد المطلب کی میت پر، بس یہ جملہ کہا اور ان کی روح نکل گئی۔ رسول اللہ اپنے یعنی کہ آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئے
اور پھر حضرت علی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا چچا اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا علی مجھے کیا بتاتا ہے, ایک قبر کھود اور اپنے باپ کو ادھر دفن کر دے. لیکن پھر یہ جملہ فرمایا کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا, اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا اپنے چچا کے لیے جب تک کہ میرا رب مجھے روک نہ دے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں یہ بات فرما دی کہ اب آپ اپنے چچا کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. رب العالمین نے فرمایا نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے, نبی کی شان یہ نہیں ہے, اور نہ ہی ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى, اگرچہ وہ ان کے جتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہے, نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. میرے دوستو یہ قرآن مجید کی آیت اللہ کا قانون ہے. آج بھی کوئی انسان اگر مشرک ہے, وہ شرک کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا, تو ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھیں, کیونکہ جنازے میں مغفرت کی دعا ہوتی ہے, اللہم اغفر لی حینا و میتا. مشرک انسان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا, اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے. اور اگر کوئی اس آیت کا انکار کر کے اس کو ہلکا سمجھ کے کہ یہ تو میرے رب نے ویسے ہی کہہ دیا ہے, اس طرح پڑھتا ہے, تو وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, کیونکہ اس نے اسلام کے حکم کو معمولی سمجھا ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں, کچھ یعنی کہ خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں. خاندانی مجبوریاں اس طرح ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ کوئی قریبی بندہ فوت ہو گیا, اب اگر بندہ اس کا جنازہ نہیں پڑھتا تو بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں, اور اگر پڑھتا ہے تو پھر یعنی کہ گناہ گار ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں, یہ کرنا نہیں ہے. یعنی کہ زیادہ مجبوری ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف جنازے میں شریک ہو جائیں, دعا نہ کریں, ٹھیک ہے, صرف کھڑے رہیں وہاں پر. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جو مشرک انسان, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر انسان کو مشرک کہہ دیں. مشرک وہ ہوتا ہے جو یعنی کہ بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے شرک کرے اور اس پر ڈٹا رہے کہ یہ میں کرتا ہوں اور اچھا کرتا ہوں, وہ مشرک ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان سے اگر غلطی ہوگی تو اس نے بعد میں ہو سکتا ہے معافی مانگ لی ہو, اور جس پر لوگ گواہی دے دیں, موحد لوگ گواہی دے دیں کہ یہ موحد تھا, مشرک نہیں تھا, تو پھر اس کا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ قانون ہے اللہ کا, اور بالکل آج تک یہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ مشرک انسان کے لیے دعا جائز نہیں ہے. حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے اور ساری زندگی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر رہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آمینہ کے لال سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ کا چچا تو ساری زندگی آپ کے لیے ڈھال بن کر رہا, اس نے آپ کے لیے مصیبتیں لیں, پوری دنیا کے خلاف ہو گیا, صرف آپ کے ساتھ رہا, آپ نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے چچا عباس, میں نے اس کو فائدہ یہ دیا ہے کہ میری وجہ سے رب العالمین نے اس کو جہنم کا بہت کم عذاب دیا ہے اور جہنم کا بہت ہلکا عذاب دیا ہے, اور قیامت والے دن میں اپنے چچا کے بارے میں اللہ سے پھر سفارش کروں گا, اور اس کی وجہ سے رب العالمین میرے چچا کا عذاب اور زیادہ ہلکا کر دے گا. یہاں یہ فائدہ میں نے اپنے چچا کو دیا ہے. اب دوسری شخصیت جو رسول اللہ کے ساتھ تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے.
کچھ نے کہا 3 دنوں کا فرق ہے اور کچھ نے کہا کہ 6 مہینوں کا فرق ہے، لیکن جو بھی ہو 6 مہینے بھی زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ جب اتنی بڑی انسان کی جو یعنی کہ آسرا ہوتا ہے وہ جب ختم ہو تو 6 مہینے تو یعنی کہ اس طرح گزر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب شیب ابی طالب کے کچھ ہی دن بعد، کچھ ہی عرصہ بعد اس دنیا سے جانے لگی ہیں۔ اور میرے دوستو، حضرت خدیجہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے کہ یہ کیسی خاتون تھیں۔ اللہ کے پیغمبر جب باہر سے پریشان ہو کر آیا کرتے تو حضرت خدیجہ تسلیاں دیا کرتی تھیں۔ تھوڑی سی میں حدیثیں آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ آج یعنی کہ حضرت خدیجہ کی وفات کا ذکر ہوگا تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کا ذکر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ یعنی کہ ادھر 10 ہجری کے اندر 10 نبوی کے اندر ان کی وفات ہو گئی، ادھر میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا ان کی شان پر۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک دن میں اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھا، اتنے میں حضرت خدیجہ میرے لیے کھانا بنا رہی تھیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن تھا اور اس برتن میں کچھ سالن بھی موجود تھا۔ اتنے میں میرے پاس حضرت جبریل امین سلام اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ جو خاتون آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ جب آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے اس کو ایک جملہ کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے اے خدیجہ تجھے تیرا رب اور جبریل امین سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی خاتون ہے جس کو اللہ کے سلام آ رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ آپ نے سلام بھی کہنا ہے اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے جو یگانہ موتیوں سے بنا ہوا ہے، رب العالمین آپ کو وہ محل عطا فرمائیں گے۔ تیسری حدیث اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پچھلی ساری امتوں میں سے ساری عورتوں پر اللہ نے حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں کو فضیلت دی ہے، لیکن اب اس زمانے میں رب العالمین نے سارے جہان والوں پر حضرت خدیجہ کو فضیلت دی ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ سے بھی افضل ہیں، حضرت عائشہ سے بھی، اور جتنی بھی یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں سب سے افضل خاتون جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ 25 سال کا عرصہ آمینہ کے لال کے ساتھ رہی ہیں، اور میرے دوستو جو مشکل وقت میں انسان کا ساتھی بنتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ آسانیوں میں تو انسان کے ساتھ دشمن بھی بن جاتے ہیں دوست۔ میرے دوستو آج جو لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں نا کہ یہ کام نہ کرو اس میں جان کی امان نہیں ہے، یہی کل لوگ میدان سے باہر کھڑے ہو کر آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ میرے دوستو میرے استاد نے ایک مرتبہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی تھی کہ منیب، یہ الفاظ استاد جی نے مجھے آج تک میرے کانوں میں یہ بات گونجتی ہے، اگر پوری دنیا مشرق کی طرف بہ رہی ہو اور وہ دنیا حق پر نہ ہو، وہ دنیا باطل پر چل رہی ہو، ساری دنیا کے بہاؤ کو چھوڑ دینا، مغرب کی طرف چل پڑنا، خدا کی قسم تجھے تیرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں یہ اللہ کا قانون ہے، اگر آپ حق پر ہیں نا تو پوری دنیا جدھر مرضی جائے، لیکن آپ نے دوسری طرف چلنا ہے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پانی کی اوپر کی طرف چلنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے دوستو جو انسان کا ساتھی مشکل وقت میں انسان کا ساتھ دیتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے پیغمبر کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ آخری عمر میں اور آخری دنوں میں حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ پھر فرمایا کرتی ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کو کہا کرتی تھی اللہ کے پیغمبر وہ بوڑھی خاتون جس کے رخسار سرخ تھے، کیا اس کے
سوا اس دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں یہ بات کہا کرتی تھی تو اللہ کے پیغمبر حضرت خدیجہ کی اور زیادہ تعریفیں کیا کرنے لگتے تھے۔ جب یہ بات کہتی حضرت خدیجہ کی اور صفات بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر جب بھی کبھی کوئی جانور ذبح کیا کرتے تھے تو حضرت بلال کو پاس بلاتے اور فرماتے بلال یہ گوشت لے جا اور خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آ۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو جب غزوہ بدر ہوا نا، قیدی آ گئے، ان میں ایک قیدی تھے جو نبی اسلام کے داماد تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ابو العاص، یہ حضرت زینب کے خامن تھے، یہ بھی قیدی بن کر آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، یعنی وہ فیصلہ یہ ہوا، اسی سورۃ توبہ میں ذکر ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے اور نبی اسلام کا مشورہ، ان دونوں کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بعد میں اللہ نے حضرت عمر کے مشورے کو ترجیح دی۔ حالانکہ آپ دیکھیں ایک طرف نبی اسلام کا مشورہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، اور ابو بکر اور باقی مسلمان بھی، حضرت عمر دوسری طرف تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے جتنے بھی ہیں۔ اس میں حضرت عمر کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار بھی تھے، ان کے بہنوئی تھے، ان کو بھی انہوں نے کہا اس کو قتل کرو، جس چیز کا رشتہ دار ہے نا وہ اس کے حوالے کرو، وہ اس کو قتل کرو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ تم نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ تو آخرت تمہیں دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید کی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب فدیہ یعنی کہ دیا جا رہا ہے، جو یعنی کہ ان کے کافروں کے جو رشتہ دار تھے وہ فدیہ دے رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کر لے کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں جو ابو العاص تھے نبی اسلام کے داماد، ان کا جو فدیہ آیا نا تو وہ ایک ہار تھا، وہ حضرت زینب نے اتار کر بھیجا تھا کہ یہ فدیہ ہے اور میرے خامد کو رہا کیا جائے۔ جب نبی اسلام نے وہ ہار دیکھا نا تو وہ ہار حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا ان کے نکاح کے وقت۔ اس وقت رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا میرے صحابہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی نشانی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا رسول، جس طرح آپ فرمائیں۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان کا ساتھی مشکل وقت میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ کے پیغمبر کہا کرتے تھے واہ خدیجہ این مثل خدیجہ، واہ خدیجہ این مثل خدیجہ، ہائے میری خدیجہ تو جیسا بلا کون ہے میری خدیجہ۔ میرے دوستو شیب ابی طالب کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر یوں پاس بیٹھے ہیں، حضرت خدیجہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں خدیجہ تو بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ آگے سے کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں سے ہر انسان نے تو جانا ہی ہے، لیکن مجھے فکر اپنے جانے کی نہیں ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا، میرے جانے کے بعد آپ کا کون خیال رکھے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کے بعد جس خاتون سے شادی کی نا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ 10 ہجری تقریباً 10 ہجری کہہ رہا ہوں 10 نبوی تک یہ واقعات پیش آئے جو میں نے تھوڑے تھوڑے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔